أحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا تبطلوا اعمالکم اور ضائع نہ کرو اپنے اعمال کو ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کی راہ سے ثم ماتوا وهم کفار پھر مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے فلن یغفر اللہ لهم پس ہرگز اللہ تعالی معاف نہیں کرے گا ان کو فلا تہنوا پس سست نہ ہو جاؤ وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ کہ بلانے لگ جاؤ صلح کی طرف وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ اور تم ہی سر بلند رہو گے وَاللَّهُ مَعَكُمْ اور اللہ تمہارے ساتھ ہے وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ اور ہرگز کمی نہیں کرے گا تمہارے اعمال میں سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری رکوع آیات نمبر 33 34 اور 35 تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس سے قبل منافقین اور کفار کے اعمال اور ان کے حرکتوں کا بیان تھا اور ان کے نیک اعمال کے ضائع ہونے کا بیان تھا فرمائے منافقین اور کفار اگر کوئی نیک عمل کرتے بھی ہیں تو کفر کی وجہ سے اور منافقت کی وجہ سے ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور برباد ہو جائیں گے آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور فرمایا کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو تو اللہ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا بلکہ ضائع تو دور کی بات ہے اجر میں کمی نہیں کرے گا بلکہ اللہ تمہارے اعمال کی حفاظت فرمائے گا اللہ میں اطاعت کی توفیق عطا فرمائے چنانچہ ارشاد فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض لوگ کہتے ہیں
اصل میں اطاعت تو صرف اللہ کی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل اطاعت کوئی نہیں، وہ تو صرف ان کا مقام اتنا ہی ہے جیسے کوئی پیغام پہنچانے والا ہو۔ جب انہوں نے یہ نظریہ بنایا تو انہوں نے حدیث کا انکار کر دیا، نعوذ باللہ، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ معاذ اللہ انہوں نے مقام اتنا دیا کہ بھائی جو وہ بات کرے اس کی اطاعت کی ضرورت نہیں، جو یہ کہیں کہ اللہ کا یہ ارشاد ہے وہ مانو بس۔ حالانکہ اگر اللہ کے ارشاد قرآن کو ہی دیکھو تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، وہی لفظ جو اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا وہی لفظ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی استعمال کیا۔ اس لیے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتا دیتے کہ یہ قرآن کی آیت ہے اور یہ میرا ارشاد ہے، ورنہ صحابہ کرام نے تو، آپ توجہ فرمائیں، صحابہ کرام نے تو قرآن بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا تھا، جیسے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنی۔ تو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اس قرآن کس نے بتایا ہے کہ اللہ کا کلام؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سنا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت تھی کہ آپ وہ والی بات جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا وہ الگ لکھواتے، اور اس کے علاوہ جو حضور ارشاد فرماتے وہ لکھوانے کا اہتمام اس طرح نہ کرتے اور یہ نہ بتاتے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، ورنہ تو کیا پتہ چلتا کہ قرآن پاک کی آیت کون سی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کون سی ہے۔ یہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت ہے، اور یار لوگوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ حدیث کی کوئی حیثیت ہی نہیں، نعوذ باللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا بادشاہ ان کی ہم اطاعت کیوں کریں، ہم تو صرف اللہ کی بات کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ تو ارے کم بختو، اللہ ہی نے تو کہا ہے نا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ نے کہا میری بھی اطاعت کرو اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو، اور آگے فرمایا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، ضائع اعمال بچانے ہیں تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر آ جاؤ، تمہارے اعمال محفوظ رہیں گے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت چھوڑ دو گے بڑے سے بڑا عمل بھی ضائع اور باطل ہو جائے گا۔ اس سے سنت کی اہمیت بھی سمجھ میں آئی، سنت کی اہمیت بھی سمجھ میں آئی۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی اعمال کی حفاظت کی ضامن ہے۔ اگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے بدعات کی طرف چلے جائیں گے، بڑے سے بڑا عمل کیوں نہ کر لیں گے، سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے ضائع اور برباد ہو جائے گا۔ بدعت کرنے والا شخص جو بدعت کرتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہی کرتا ہے، وہ شاید بہت زیادہ اخلاص سے بھی کرتا ہو، بہت زیادہ مخلص ہو کر بھی کرتا ہو، لیکن صرف فرق یہ لگ جاتا ہے کہ اس میں اتباع رسول نہیں ہوتی، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہونے کی وجہ سے وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اور اس کی بڑی خوبصورت مثال حدیث پاک میں آئی ہے کہ عید والے دن ایک شخص عیدگاہ میں نفل پڑھ رہا تھا، تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ ہم اپنی مسجد کے نام کو جیسے ہم کہیں حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو روکا، اور حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا بس تم عید والے دن نفل پڑھ رہا عیدگاہ میں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کو حضرت حیدر کرار کا یہ روکنا پسند نہ آیا، اور اس نے بڑے غصے سے کہا علی تو بھی عجیب بندہ ہے، میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اور تو مجھے اللہ کی عبادت سے روک رہا ہے، کیا مجھے اللہ اپنی عبادت کرنے پر عذاب دے گا؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اللہ عبادت پر عذاب نہیں دے گا، اللہ اپنے نبی کی مخالفت پر عذاب دے گا۔
وہ عبادت تو کر رہا ہے لیکن نبی کے طریقے کے مخالف کر رہا ہے۔ بھائی عبادت وہ کر جو نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو ضائع ہونے سے بچاؤ۔ بڑے بڑے اونچے عمل ضائع اور برباد ہو جائیں گے اگر سنت کے خلاف ہوئے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہوئے۔ آپ دیکھ لیجئے، خصوصاً ہمارے ہاں یہ ربیع الاول کے مہینے میں دیکھ لیجئے، یہ سب کچھ اخلاص کے ساتھ کیا جاتا ہوگا۔ میں نہیں کہتا دکھلاوے کے لیے، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جناب کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے، محبت میں کیا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، محبت نبی میں ہوگا، بڑے اخلاص کے ساتھ ہوگا، لیکن صرف ہم یہ ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے میرے بھائی، اس عمل کو صرف ذرا سنت کے سانچے میں ڈال لیجئے، پھر اجر ہی اجر ہے۔ اگر سنت سے ہٹ کر ہوگا تو پھر عمل آپ کا اخلاص کے ساتھ ہوگا، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوگا، بالکل ہوگا، لیکن چونکہ سنت کے سانچے میں ڈھلا ہوا نہیں ہوگا اس لیے وہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ دیکھو عمل میں سنت کی پہچان صحابہ کو دیکھنے سے ہوتی ہے، یہ بات ذہن میں رہے۔ سنت کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ بعض اعمال ایسے ہیں وہ حدیث میں آئے ہوں گے لیکن سنت نہیں ہوں گے، حدیث میں آئے ہوں گے سنت نہیں ہوں گے۔ اس کی میں مثال دوں آپ کو۔ حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور حضور نے اپنی نواسی کو بھی نماز کے دوران اٹھایا ہوا ہے، نماز کے دوران، اور حضور سجدے کے لیے جاتے ہیں، اس کو ذرا بچی کو رکھ دیتے ہیں، سجدہ فرماتے ہیں، پھر اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ اب عالم دیوبندی ہو، عالم بریلوی ہو، عالم اہل حدیث ہو، کوئی عالم آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ نماز میں بچی کو بھی ساتھ اٹھایا کریں کہ سنت ہے۔ کوئی عالم آپ کو کہتا ہے جی؟ کیوں نہیں کہتا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اٹھائی ہے لیکن کسی صحابی نے حضور کی اتباع میں بچیوں کو اٹھا کے نماز نہیں پڑھا۔ حضور نے جو بچی کو اٹھایا تو ہم بھی اٹھائیں نہ، معلوم ہوا وہ کوئی ایسا موقع ہوگا، نہ کوئی خاص مجبوری ہوگی جس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی ہے، ورنہ اگر سنت ہوتا تو سارے صحابہ اس پر عمل کرتے۔ تو سنت کی پہچان کس سے ہوئی؟ صحابی کے عمل سے۔ سنت کی پہچان بولو کس سے ہوئی؟ صحابہ۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، فرمایا میری سنت پر عمل کرو اور میرے ان خلفاء کی جو ہدایت والے ہیں ان کی سنت پر عمل کرو، عضوا علیہا بالنواجذ۔ نواجذ کہتے ہیں یہ پچھلے دہڑ کے دانتوں کو، فرمایا جیسے دہڑ کے دانتوں میں کوئی چیز دبا لی جاتی ہے اتنا مضبوطی کے ساتھ ڈٹ جاؤ میری سنت پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر۔ اور احادیث میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے نا علیکم بسنتی من احب سنتی، سنت 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 کی تاکید کی گئی ہے، معلوم ہوا کہ سنت ہی کے اندر نجات ہے۔ آپ نے فرمایا من احبنی فقد احب سنتی ومن احب سنتی کان معی فی الجنہ، جس نے میرے ساتھ محبت کی اسے کہو میری سنت سے محبت کرے، جس نے میری سنت سے محبت کی وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جس نے میری مٹی ہوئی ایک سنت کو زندہ کیا جب دنیا میں فساد اور بدعات عام ہو گئی تھی، فَلَهُ أَجْرُ 100 شہید، اس کو اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ، 100 شہیدوں کا ثواب۔ یہ کیوں کہا پتہ ہے؟ کہ شہید کو تو گولی لگی، تلوار لگی، شہید ہو گیا، اور جس نے بدعات کے جم گھٹے میں سنت پر عمل کیا وہ صبح و شام اس کو گولیاں لگتی ہیں، ادھر سے کوئی کیا کہہ رہا ہے، ادھر سے کوئی کیا کہہ رہا ہے، ادھر سے وہ زندگی بھر سنتا رہتا ہے لیکن سنت پر ڈٹ کر رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ ایک جگہ فرمایا تمسک، جو چمٹ گیا میری سنت کے ساتھ اور لپٹ گیا میری سنت کے ساتھ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔
اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، رک گئے اللہ کے راستے سے، صراط مستقیم پر نہ آئے، ثم ماتوا وهم کفار، پھر مر گئے اس حال میں کہ وہ کافری مرے، کفر پر ان کی موت آئی، تو سنو فلن یغفر اللہ لهم، ہرگز اللہ ان کے گناہوں کو معاف، کفر پر موت آ گئی کوئی بخشش نہیں ہے، کفر پر موت آ گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح اعلان ہے بالکل اللہ معاف، اس لیے کافر اور مشرک کے لیے دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سورۃ توبہ میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربا، نبی کے لیے بھی جائز نہیں، ایمان والوں کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کریں، ولو كانوا اولی قربا، اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہوں، من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، جب اللہ نے واضح بتا دیا ہے کہ وہ دوزخ میں جائیں گے، پھر کیوں کہتے ہو کہ یا اللہ ان کے لیے بخشش کر؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں جس کی کفر اور شرک پر موت آئی اس کے لیے کوئی بخشش نہیں، وَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، ہرگز اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اور اگلی آیت میں توجہ سے سنو، ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کہتے ہیں کافروں کے ساتھ مقابلہ کریں، چونکہ سورت کے اندر ذکری مقابلے کا تھا کفار کے ساتھ، اور ڈٹ کے رہو اور کبھی کفار کے آگے ڈھیلے مت پڑو کہ نہیں جی نہیں جی ہم تو صلح کرنا چاہتے ہیں، تو مطلب نہ، نرمی کرو، ایمان والوں کے لیے کرو، کافروں کے لیے کوئی نرمی نہ کرو، ڈٹ کر رہو، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں تم ہی جیتو گے، تم ہی سر اڑاؤں گا، تم کوئی اکیلے ہو، میں اللہ تمہارے ساتھ، ہمت تو کرو۔ اس لیے فرمایا فلا تہنوا، پس سست نہ ہو جاؤ، سست نہ ہو جاؤ، وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، ایسے سست کہ تم جناب صلح کی طرف بلانے لگ جاؤ۔ کس بات کافروں کو ہوئی ذہن میں رہے، ایمان والوں کے ساتھ تو صلح ہی اچھی ہے، ایمان والوں کے ساتھ کوئی اختلاف بھی ہو جائے صلح ہی بہتر ہے، ان کے ساتھ ڈٹنے کا حکم نہیں، بات کافروں کی ہو رہی، کافروں کے آگے صلح کے لیے نہ جھکو، کافروں کے آگے بزدلی مت دکھاؤ، ان کے آگے ڈٹ کر رہو، فرمایا فلا تہنوا، پس سست نہ ہو جاؤ، ایسے سست کہ وتدعوا الی السلم، کہ تم صلح کی طرف بلانے لگ جاؤ، خود منتیں کرنے لگ جاؤ، جی جی صلح کرتے ہیں، جی صلح کرتے ہیں، اور میں نہ ایسے نہ ہونا، بلکہ ڈٹ کے رہنا، یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں میرا وعدہ ہے وانتم الاعلون، اونچے تم ہی رہو گے، سر بلند تم ہی رہو گے، اور جیتے ہوئے تم ہی رہو گے، کیوں یا اللہ وہ کیسے؟ ایسے واللہ معکم، تم اکیلے تو نہیں ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، سبحان اللہ، واللہ معکم، تم اکیلے تو نہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے، دشمن چاہے جو مرضی کرے، اللہ جو تمہارے ساتھ ہے اس سے کہو میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ میرا اللہ موجود ہے، اور جس کے ساتھ رب موجود ہو اللہ کبھی اس کو شکست نہیں ہونے دیتا، ہاں شکست خوردہ وہ نہیں ہوتا، فاتح ہی ہوتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں موحد چے در پائے ریزی زرش، وگر شمشیر ہندی نہیں برسرش، امید و حراسش نباشد ذکس، برین است بنیاد توحید بس۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں جو اللہ کی توحید کو ماننے والا موحد ہے،
اس کے قدموں میں سونے کا ڈھیر لگا دیا جائے یا سر کے اوپر تلوار رکھ دی جائے، امید و حراسش نہ باشد کس، اس کے دل میں نہ سونے کی لالچ آتی ہے نہ تلوار کا خوف آتا ہے۔ کیوں؟ بری نست و بنیاد توحید بس، اس لیے کہ اس کی بنیاد توحید پر رکھی ہوئی ہے، لالچ کے اوپر نہیں رکھی ہوئی، تلوار کے اوپر نہیں رکھی ہوئی۔ تلوار ضرور اٹھا لیکن تلوار پر یقین نہ رکھ، یقین رکھ کس کی ذات پر؟ اللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے، وَلَن یَتِرَکُمْ اعمالکم، اور اللہ تمہارے اعمال میں کمی نہیں کرے گا، ہرگز کمی نہیں کرے گا۔ اس سے پچھلی آیات میں فرمایا کافروں کے اعمال برباد ہے، وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اس سے پیچھے فرمایا پچھلے رکوع میں منافقوں کے اعمال برباد، اور یہاں ایمان والوں سے فرمایا برباد تو دور کی بات ہے، وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اجر میں ذرا بھر بھی کمی بھی نہیں ہوگی بلکہ اللہ اضافہ فرماتا رہے گا۔ اللہ اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ